متع جائز ہے بلکہ ضروری ہے، یہ آپ کی کتابوں سے میں نے لیا ہے۔ جواز متع کا عقیدہ نہ رکھنے والا شیعت سے خارج ہے، اور متع مجوسیہ مطلب آتش پرست، یہودیہ، نصرانیہ کی عورت سے بھی جائز ہے۔ دیکھیں ضروری ہے جس کو حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، جائز ہے تو جائز ہے کیونکہ قرآن میں آیت آئی ہے، نبی مکرم کے زمانے میں ہوتا رہا، بعض صحابہ کی اولادیں متع کی اولادیں تھیں، لہٰذا یہ تو جائز ہے، صحابہ کرام نے لیکن کیا۔ بعد میں یہ حرام ہو گیا یہ کہتے ہیں مگر ہم نہیں مانتے، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت نہیں ہے، متع حرام قرار نہیں دیا گیا۔ متع آخر تک ہمیشہ نبی مکرم نے، خلفائے ثلاثہ نے، مولا علی نے، کسی نے متع کو حرام قرار نہیں دیا، یہ ابن عباس کا فرمانا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاں تک بات ہے کہ واجب ہے، لازم ہے، تو جس کو حرام میں زنا میں پڑنے کا خوف ہے اس میں تو واجب ہے، وہ تو متع کرے بھائی، زنا نہیں کرے، حرام کام نہیں کرے، اس کے لیے واجب ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حرام قرار دے دیا گیا تھا؟ نہیں، حرام پتہ ہے کہ حرام قرار نہیں دیا گیا تھا۔ اچھا، آپ نہیں مانتے؟ اچھا سر، اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، یہی جو کتاب ہے ملا یازر الفقی ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین قمی کی جلد اول میں اذان کے بارے میں ہے، آپ کی جو اذان ہے اس میں ہے کہ یہ جو اذان میں آپ کا اضافہ ہے یہ اضافہ ہے، اور لعنت فرمائی ہے جنہوں نے یہ اضافہ کیا۔ یہ اس کا میں ایک پیج لے کے آیا ہوں، یہ جی میں متوجہ ہوں۔ ہاں جی، یہ وہ پیج ہے جس میں ہے کہ اصل اذان بھی اس میں لکھی ہوئی ہے، جس میں یہ علی ولی اللہ اور وہ بالفصل خلیفہ بالفصل نہیں ہے، خلافت بلا فصل کا اعلان نہیں نہیں ہے۔ جی، لعنت کا لفظ میں اس میں مفوضہ اور غالیوں نے ایسا کیا ہے۔ یہ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری تمام، یہ ایک کتاب نہیں، میں تو آپ کو اور کتابیں بتا دیتا ہوں۔ یہ آپ کی یہ جیسے مثال کے طور پہ میں مان رہا ہوں اس کو، نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، اصول کافی، فروغ کافی، تہذیب الاحکام، ملا یازر الفقی، یہ آپ کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ بڑی کتابیں، جی، اس کے علاوہ بھی جو ہماری اور ان کتابوں سے لکھا گیا ہے، فقہا نے اس کو لکھا ہے۔ دیکھیں، یہ اذان آپ نے دیکھی ہے؟ جی من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ ہے اذان، اس میں جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جی، دیکھیں اس میں ایک تو میں اہم اصلی والی موضوع پہ آتے ہیں کہ اسلام کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے جو ہمارا کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علی ولا کانا سارا علامتاً للتشیع، ایک علامت کے طور پر اور ایک شناخت کے طور پر یہ شروع ہوئی، یہ کلمہ اذانوں میں کہنے۔ جز کے طور پہ ہمارے علماء، ہمارے فقہا اس کو نہیں مانتے، علامت کے طور پہ مانتے ہیں، نشانی کے طور پہ مانتے ہیں۔ جیسے صلوات پہلے پڑھنا اذان تو نہیں ہے، سارے مسلمان پڑھ رہے ہیں اس وقت، یعنی اکثر مسلمان جب اذان کہہ رہے ہوتے ہیں تو نبی مکرم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اذان کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اذان کے بعد ایک دعا پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ اذان تو نہیں ہوتی مگر اس کے ساتھ پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن سر اس میں تکفیر یا تقسیم، تکفیر بڑا لفظ ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، اور میں یقین کریں آپ کی بہت ساری کتابوں میں بہت ساری ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، چونکہ میں یہ جو علماء سے ملنے کا سلسلہ اس میں جوڑنے کی بات کی ہے۔ صحیح ہے، سوال میں ضرور کرتا ہوں کہ یہ میرے اپنے سوال ہوتے ہیں، میرا دل کرتا ہے پوچھوں، لیکن اللہ کرے ہم جڑ جائیں تو کوئی سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، چاروں خلفائے راشدین کے بارے میں، ایسی چیزیں کہ جو میں نے لی نہیں ہیں، اس میں پڑھی ضرور، لیکن یہ اس میں تقسیم اور کی بات نہیں ہوتی جب آپ اس طرح بات کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے، جیسے ابھی آپ ہمارے ہیں، یہ میں مانتا ہوں کہ آپ ہمارے ہیں اور ہمیں اپنے آپ سے پیارے ہیں، شکریہ، اور یہی شیعہ ہے، شیعہ ہمارے ہیں، ہمیں پیارے ہیں، لیکن اس میں حنفی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، کیا وہ تقسیم نہیں ہوتی کہ خلیفہ
خلافت بلا فصل کا اعلان جب کرتے ہیں کہ خلیفتہ بلا فصل جب کہتے ہیں، دیکھیں تقسیم تو اور تکفیر کا تو عنوان نہیں، تقسیم اور جدائی اور تفرد آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ علیحدہ ہو کر رہنا اور یہ کرنا۔ دیکھیں اصل میں تو ہمارا تو ہدف یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، ہمیں اہل بیت کی تعلیمات کی طرف بلانا ہے، کیونکہ اہل بیت سے دوری نے مسلمانوں کو اصل چیز سے دور کر دیا اور سالم دین سے دور کر دیا۔ نبی مکرم اپنے بعد مولا علی کو دے کے گئے تھے غدیر خم کے اندر، ساری زندگی سرکار نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا، اور امت نے علی کو چھوڑ دیا۔ تو ہمارا تو مقصد، ہمیں اگر استحباب کے عنوان سے بھی اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ کہنا پڑا، مستحب کی نیت سے بھی کہنا پڑا، رجا کی نیت سے بھی، قربۃ اللہ کی نیت سے بھی، ہر جگہ ہمیں، کیونکہ تینوں کلمے قرآن کی آیات کے اندر 3 ولایتوں کا اور 3 مولاؤں کا تذکرہ ہے سورہ مائدہ کی 55ویں آیت میں، ہمارے پاس جو دلائل تینوں گواہیوں کے ہیں، یعنی اللہ رسول اور مولا علی کی ولایت کی گواہی، مولا علی کے مولا ہونے کی گواہی، جہاں جہاں ہمیں ملے گی، جہاں جہاں ہمیں ملی ہے تو ہم ہر جگہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگوں کی توجہ ہو اہل بیت کی طرف، اور اہل بیت کی طرف تو ماتم کا فلسفہ بھی یہی ہے، گریے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ اسی طرح اہل بیت۔ لیکن سر یہ ملا یازر الفقی میں ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین قمی میں مان رہا جلد ہوں اول میں لکھ رہے ہیں، یہ بہت سخت لفظ ہے، لعنت فرمائی ہے۔ نہیں، میں مان رہا ہوں کہ ہماری کتابوں میں چیزیں ہیں، مگر دیکھیں ہر دور کے اندر فقہا نے اجتہاد بھی کیا ہے، فقہا نے اپنے موقف کو روشن بھی کیا ہے۔ یہ جس دور کے آپ کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں یہ تقریباً 1000 سال پرانی کتاب ہے، جی اور آج گزشتہ کوئی 600 سال سے جو فقہا امامیہ کی ایک روش مسلم ہو گئی ہے، جو طے ہو گئی ہے، جو رائج ہو گئی ہے، وہ یہ نہیں ہے، اچھا اس کا وہ انکار بھی نہیں کرتے۔ ہمارے فقہا ان روایات کو تقیہ کے اوپر حمل کرتے ہیں، ہمارے فقہا ان روایات کو اس زمانے کے حالات کے اوپر حمل کرتے ہیں کہ اس زمانے کے حالات کچھ اور حالات تھے۔ لہٰذا آج کا جو شیعہ فقیہ ہے، آج ہی کا نہیں، یعنی اب سے کوئی 600 سال سے، وہ اس نظریے کا حامل نہیں ہے، وہ اس سے ہٹ کر سوچتا ہے۔ جی میں آپ کا ٹھیک ہے۔ اچھا رہ گئی بات یہ کہ تفرد کی طرف جائیں تو ہم تو تفرد کی طرف واقعاً جاتے ہیں، یعنی اس میں ہمیں فخر ہے کہ ہم تفرد کی طرف جاتے ہیں، مگر لڑانے کے لیے نہیں، بھڑانے کے لیے نہیں، نفرتیں پھیلانے کے لیے نہیں، خوشبو سنگھانے کے لیے، خوبیاں دکھانے کے لیے، محاسن دکھانے کے لیے۔ ہم اگر اس طرح کا کوئی کام کریں گے تو کیا مقصد ہے بھائی آپ کا؟ آپ لڑوانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ہم اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ جو زیادہ بہتر، بیسٹ ہے، بہتر ہے، میرٹ کے اوپر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اغزاکم علی، عالمکم علی، افقاہکم علی، ہر طرح سے علی مولا کے لیے حضرت نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا علی ایسا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جتنی بھی کمالات اور خوبیاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کی صورت میں دیکھے گئے، امت اس کی طرف توجہ کرے۔ تو اگر ہمیں ایک سہارا بھی مل جائے گا نا، استحباب کا بھی سہارا مل جائے گا، ہم اس سہارے کو لے کر مولا کا ذکر کریں گے۔ جی میں ابھی ولایت و وصایت کی طرف آتا ہوں، لیکن اسی کتاب کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے کہ تو اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تھوک کے ساتھ استنجا جائز ہے۔ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کتابوں میں خود آپ اگر یہ والی گفتگو شروع کریں گے نا تو پھر تو بہار الانوار میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ علامہ مجلسی کی کتاب بہار الانوار، ہمارے یہاں بڑی ایک معتبر بڑی کتاب، ایک طویل مطول کتاب، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نہیں صحیح، ہمیں اور اسی کتاب میں جلد سوئم میں ہے کہ گدھے کا گوشت حلال ہے۔ جی مکروہ ہے، حلال ادھر لکھا ہوا۔ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر فلاں چیز کا خون، فلاں جانور کھانا حلال، تو کتابوں میں ہم نے تو اس کے اوپر دعویٰ ہی نہیں کیا نا صحیح ہے یہ۔ ہاں میرا موٹا جواب یہ ہے لیکن آپ نے کہا ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان بزرگوں نے ہر طرح کی حدیث کو نقل کیا ہے۔ جی علی ولی اللہ والی بھی آپ لے لیجئے، اس کو بھی اسی پہ حمل کر رہا ہوں میں ہی نہیں، میرے بڑے بزرگ حمل کرتے ہیں اس بات کو۔ لیکن جب آپ اجتہاد کرتے ہیں تو ان کو تو یہ کتاب چھاپیں تو اس میں کہ یہ ساری یہ تو حسن ہے، یہ رہنے دیں نا، یہ رہنے دیں، ہاں ان کو یہ تو حسن ہے، ورنہ تو صحیح بخاری کے اندر تو بھی ایسے ہی بہت کچھ ہے، مسلم میں بھی ایسے بہت کچھ ہے، اسے ٹچ نہیں کریں، موقع کے اوپر چھوڑ دیں۔ جی ٹھیک ہے، اگر ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا تو یہ خیانت کہلائے گی۔ جی جی اس کو جیسا ہے صحیح رہنے دیں۔ اچھا ولایت و وصایت میں امام افضل انبیاء سے ما سوائے محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ایران کی شائع شدہ کتاب محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب اصول کافی باب دوئم میں ہے، امام باقر سے روایت ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت۔
یہاں لکھا ہے جتنی اہمیت عقیدہ ولایت کی ہے اتنی کسی رکن کی نہیں. اب اس میں توحید اور رسالت تو ملتی نہیں. ولایت سے مراد انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، اس کی ولایت مطلقہ ہے. اسی ولی مطلق نے، ولی اکمل نے، ولی تام نے، سب سے بڑے اور سب سے پہلے ولی نے جو اللہ ہے، ذاتاً ولی ہے، اسے کسی نے ولی نہیں بنایا، اس نے رسول اللہ کو ولی بنایا، ولایت دی. صلی اللہ علیہ وسلم. اس ہی ذات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم من کنتم مولا فہد علی مولا کہہ دو غدیر کے میدان میں، بلغ ما انزل الیک من ربک. تیسری ولایت منتقل ہوتی ہے مولا علی تک. جی. قرآن میں بھی 3 ولایتوں کا تذکرہ ہے سورہ مائدہ کی 55ویں آیت میں کہ اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، اور وہ کہ جو صاحب ایمان ہے، جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. سب سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا واقعہ مولا علی کا ہے. جی جی. اور قرآن نے انہیں ولی کہا ہے، قرآن نے انہیں مولا کہا ہے. جی جی. تو اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی، یہ 3 ولی ہیں. یہ ولایت کا عنوان تینوں کے اوپر آتا ہے. جی جی. یعنی ایسا اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ ولایت مولا علی مراد، صرف مولا علی کی ولایت مراد. جی جی. ولایت کے بغیر یعنی حاکمیت، ولایت کے کیا معنی کیا ہیں؟ 2 معنی لیے ہیں ولایت کے، ایک بمعنی محبت، ایک بمعنی حاکمیت. ان تینوں سے محبت بھی کرنی ہے، اللہ، رسول اللہ اور مولا علی سے محبت بھی کرنی ہے، اور ان کی حاکمیت کو بھی ماننا ہے، ان کی حاکمیت کو بھی ماننا ہے. یہ ولایت کا مفہوم ہے مختصر سا. اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ کیا مولا علی علیہ السلام ہمارے نبی کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ ہاں افضل ہیں. سنا تو جائے نا، ہم سے بات تو سنی جائے. جی جی. ہم قرآن مجید کی آیات رکھتے ہیں اس بات کے اوپر، اور احادیث جو اہل سنت نے بھی نقل کی ہیں وہ رکھتے ہیں. مثلا قرآن میں سورہ مبارکہ نساء کے اندر جب میدان مباہلہ کے اندر نبی مکرم پنجتن کو لے کر گئے، جب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان نصارى نجران سے کہہ دو کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، یہ بھی اپنے بیٹے لے آئے، ہم بھی اپنے بیٹے لاتے ہیں، یہ بھی اپنے بیٹے لائیں. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں اور یہ اپنی عورتیں لے آئیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، یہ اپنے جیسے لائیں. یہ جو ہم اپنے جیسے لاتے ہیں ان کی جگہ نبی مکرم مولا علی کو لے کے گئے، اکیلے مولا علی کو لے کے گئے. ٹھیک ہے. پھر قرآن کہتا ہے میرے حبیب قاتل منافقین والمشرکین ولا تکلف الا نفسک، اے میرے حبیب مشرکوں اور منافقوں کو قتل کرو اور یہ کام کوئی نہ کرے مگر آپ جیسا کرے. نبی مکرم نے تو کبھی تلوار ہی ہاتھ میں نہیں لی. ساری جنگیں صحابہ کرام میں، اور سب سے بڑا نام مولا علی کا ہے جنہوں نے جنگیں جیتی. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے یہ کام آپ اپنے جیسے کو دیں. تو پھر مولا علی علیہ السلام کے لیے نبی کا یہ فرمانا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی علمہ والى ابراہیم فی خلتہ، جو چاہتا ہے آدم کو ان کے علم میں دیکھے، جو چاہتا ہے ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھے، جو چاہتا ہے عیسیٰ کو ان کے جمال میں دیکھے. ایک لمبی لسٹ سرکار دو جہاں نے بیان فرمائی جسے سنی شیعہ نے لکھا ہے. اور پھر فرمایا فلینظر الی علی بن ابی طالب، وہ سارے نبیوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ علی کو دیکھ لے. تو ہمارے پاس دلائل ہیں بھائی. جی میں اس پہ آگے آتا ہوں، لیکن اچھا اسی میں ہے سر کہ اچھا مولانا، میں یہاں ایک جملہ کہوں کہ جب یہ والی بات ایک جگہ میں نے کی، بڑے شور مچا اور اس کے بعد ہم نے اس کو منہ دیا. تو میں نے ایک مولانا صاحب سے کہا، میں نے کہا مولانا یہ حدیث آپ کے ہاں ہے یا نہیں کہ سرکار نے فرمایا علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل؟ تو ہاں ہے حدیث، یہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں. تو میں نے کہا وہ علماء کون ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں علماء ہیں. یعنی علماء جب اپنی افضلیت پہ بات آئے تو انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں، اور جب ہم مراد لیں علماء سے اہل بیت کو، ہم مراد لیں علماء سے مولا علی کو، تو پھر یہ کیسا ہو گیا کہ وہ انبیاء سے افضل کیسے ہو جائیں گے؟ جی سر میں اسی پہ آتا ہوں. لیکن اسی میں محمد بن یعقوب کلینی کی اصول کافی میں ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا اسلام کے 3 ارکان ہیں، نماز، زکوٰۃ اور ولایت. گویا حج اور روزہ بھی گیا. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کتابوں میں ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ ساری حدیثیں ہماری صحیح ہیں. ایک بات دیکھیں، حدیث کی قسمیں ہیں. میں آپ سے، آپ کا ادب اور احترام اور آپ کا مقام اور منزلت، میں آپ کا ویسے ہی آپ کی صحافت کی دنیا میں بہت معتقد ہوں. جی سر. اور وہ میں نہیں واقعاً میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے میں جو وہ آپ کے اندر جو برجستگی ہے، آپ کے اندر جو ایک کھل کے بات کرتے ہیں نا، وہ مجھے تو، میں اسی ٹائپ کا آدمی ہوں تو مجھے اپنے اچھا لگتا ہے. جی جی سر. کیونکہ یہ موضوعات مناظرے کے موضوعات ہیں.
میں مثلا آپ کو ایک جواب دے بھی دوں گا تو بالکل بھی مناظرہ نہیں، میں صرف آپ سے نا وہ صحیح کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، آپ سے رہنمائی کے لیے. ہاں، اس کے لیے میرا عرض یہ ہے کہ ہم دعوے دار نہیں ہیں کہ ہماری ان کتابوں میں ساری حدیثیں صحیح ہیں. جی ٹھیک ہے. ہم انہی حدیثوں میں اب ان دونوں میں سے کون سی ٹھیک ہے؟ ولایت والی 5 والی، امام باقر، ظاہراً امام باقر کی. اچھا، جس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے. اچھا، اعلیٰ خمس کا ذکر. اچھا، یہ جو امام افضل ہیں انبیاء سے، اس پہ آگے میں آتا ہوں. بصائر الدرجات ابو جعفر محمد بن حسن صفار کمی، یہی نام ہے. جی. میری ولایت اہل ارض و سما پر پیش کی گئی، ایمان لانے والے ایمان لے آئے اور انکار کرنے والوں نے انکار کیا. حضرت یونس نے میری ولایت کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں مچھلی کے پیٹ میں اس وقت تک قید رکھا جب تک وہ میری ولایت پر ایمان نہ لائے. یہ احادیث مشکلہ میں سے ہیں. احادیث میں کچھ احادیث ایسی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے کچھ اور احادیث کو بھی جوڑنا پڑے گا. جی. جب بات آ جائے گی کہ مولا علی مولا نبی جیسے ہیں سوائے اللہ لا نبی آبادی، سرکار نے فرمایا سوائے نبوت کے تم ساری کاموں میں مجھ جیسے ہو. سرکار کی حدیث منزلت جسے کہتے ہیں. تو جب مولا علی مولا نبی جیسے ہیں، یعنی مولا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہیں سوائے نبوت کے، تو بھئی یہ حضرت یونس والی بات تو پھر سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، میں اس پہ پھر وہ آگے چلتے ہیں. آیت اللہ ابو الفضل ابن رضا برقی کمی، 1600 صفحات پر مشتمل ہے تفسیر قرآن ان کی. محدث ہے، مناظر ہے، مفسر ہے، مورخ ہیں. وہ لکھتے ہیں امام جعفر صادق نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر جتنے نبی بھی مبعوث ہوئے سب کے سب دنیا میں واپس آئیں گے اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے. جی ٹھیک ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کمی صاحب اپنی تفسیر الکمی میں لکھتے ہیں، یہ میں اس لیے کرتا جا رہا ہوں کہ پھر یہ بہت لمبا ہو جائے گا. میں آگے اس پہ امام جعفر صادق نے فرمایا قیامت کے دن امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی جائے گی، وہ لبیک کہیں گے. پھر باقی تمام ائمہ کو آواز دی جائے گی، پھر شیعان علی کو، اور وہ اپنے اماموں کو کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے. دیکھیں، جو بغیر حساب کے شیعوں کے داخل ہونے کی روایات ہیں نا، اس کی تفصیل ہے، تشریح ہے. وہ شیعہ جو وہ 110 صفات پہ دنیا میں عمل کر چکے ہیں، اب کیا حساب دینا ہے انہیں؟ جنہوں نے وہ 18 صفات پر زندگی گزار کر ہتھیلی پہ انگارے کی طرح ایمان بچایا ہوگا، انہیں اب کیا قیامت میں حساب دینا ہے؟ یہ جو بغیر حساب کے جنت میں 70 شیعہ کا لفظ بھی ہے بعض جگہ کہ 70 شیعہ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، وہ وہی شیعہ جنہوں نے دنیا میں حساب دے دیا. میثم تمار جیسے شیعہ، مقداد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جیسے شیعہ، حضرت مالک اشتر جیسے شیعہ، جنہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شیعہ، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر پہلے ہی بہت حساب دے دیا، اللہ ان کو انعام دے گا کہ انہیں جنت کی. لیکن اب آگے آئیے. ابو عمرو بن محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی کی کتاب اختیار معرفت الرجال معروف وہی رجال کشی میں ہے کہ امام جعفر صادق کے پاس کسی شرابی آدمی کا ذکر کیا گیا جس نے حضرت علی کی محبت میں اشعار لکھے تھے. تو امام جعفر نے فرمایا اگرچہ وہ شرابی تھا مگر علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا تھا، اور محب علی اگر شرابی بھی ہو تو اللہ اسے معاف کر دے گا. جب گردنیں کاٹی جا رہی ہوں، جب الٹا لٹکایا جا رہا ہو، جب ان کے خون سے گارہ بنا کے عمارتیں بنائی جا رہی ہوں، جب علی نام رکھنے پر اتنے کوڑے مارے جاتے ہوں، درباروں سے نکال دیا جاتا ہو، بیت المال سے مال بند کر دیا جاتا ہو، حسن حسین نام لکھنا ممنوع قرار دے دیا گیا ہو، جب علی کا نام لینا ہزاروں نمازوں سے افضل، جب علی کا نام لینا سینکڑوں روزوں سے افضل، کیونکہ ایسے نماز روزے کہ جو تمہیں دین کی تظاہر تو دکھاتے ہوں، تمہارا اسلام تو دکھاتے ہوں، مگر تمہارے اندر منافقت کو پالتے ہوں، تمہارے اندر شیطنت کو پالتے ہوں. تم ظاہری طور پہ تم مسلمان نظر آ رہے ہو، اندر تم کافروں سے بھی بدتر ہو. تو ایسا بندہ جو ان کرداروں میں کمزور ضرور ہے مگر وہ جرأت کے ساتھ کھڑا ہے، کہا مار دو مجھے، میں علی کا نام لوں گا، کیونکہ علی کا نام لینا موت کے برابر تھا. یہ وہ اس دور کی احادیث ہیں کہ جس دور کے اندر اہل بیت کا نام لینا اتنا بڑا جرم تھا. اب ایسی کیفیت میں کیا اسے انعام نہیں دیا جائے گا کہ تم نے ٹھیک ہے یہ تمہارے اندر کمزوری، یہ تمہارے اندر کمزوری، وہ تمہارے اندر کمزوری، مگر تم نے اصلی چیز نہیں چھوڑی. مجھے آپ بتائیے
کہ کیا کتنی مدت تک لوگ شراب پیتے رہے اسلام کے آغاز میں، وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن بعد میں قرآن نے جب ممنوع کر دیا. نہیں، میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا شراب پینا جائز ہے، جب بعد میں اللہ نے منع فرما دی. حرام ہے. حرام بھی ایسا ہے کہ اگر ایک قطرہ بھی وہاں پر گرا ہوا ہو، ایک قطرہ رکھا ہوا بھی ہو تو اس ٹیبل پہ نہیں. میری مراد میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پتہ لوگ کیا لیں گے کہ شرابی ہو، جو بھی ہو، محب علی ہو، وہ بخشا جائے گا. وہ اسے سمجھانا پڑے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جو اپنے پسند کا دین لیتا ہے نا وہ تو یہ بات کرے گا، لیکن اسے بتایا جائے گا آپ اپنی پسند کا دین نہیں لیں گے کہ جہاں میرے مفاد میں ہو تو وہ میں ٹھیک ہے، اور جہاں میرے مفاد میں نہیں ہو تو غلط ہے. ایسا نہیں. احادیث ائمہ اہل بیت کی کہ جو شخص ہماری محبت پر تکیہ کرتے ہوئے نماز اور روزہ اور عبادات کو ترک کر دیتا ہے، اسے ہماری محبت کام نہیں آئے گی. اور جس نے نماز روزہ اور عبادات پہ تکیہ کرتے ہوئے ہماری محبت کو ترک کر دیا ہوگا، اسے نماز روزہ کام نہیں آئے گی. تو یہ حدیث بھی ہمارے پاس، مگر کیونکہ آپ خاص اس حدیث کی طرف، اس روایت کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، تو اس کا جو پس منظر ہے نا وہ حالات ہیں. ٹھیک ہے. ان حالات میں ایک آدمی کا یہی بہت بڑا جہاد ہے کہ وہ اس بد کرداری میں، بدعنوانی میں تو مبتلا ہے، مگر اس نے اصلی چیز نہیں چھوڑی. پھر فرمایا جو شخص بھی شہادت حسین بیان کر کے خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلائے، اس کے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اور اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. بے معرفتنا، حدیثوں میں جو یہ جملے آئے ہیں نا، اس میں ایک ناظر اور ایک حاکم جملہ ہے، اور وہ ہے ہمارا حق ادا کرتے ہوئے. ہمارا حق تو یہ ہے کہ ہمیں خوش کرو، ہمیں راضی کرو. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کی عبادات، انسانیت، شریعت کے اوپر عمل، ایک اچھے مسلمان بن کر رہنا اور ہماری محبت کے ساتھ رہنا، یہ ہمارا حق ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں اسے مانو. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے تم سے کہ تم غلط کام کرو اور پھر صرف ہمارا نعرہ لگا دو تم جنت میں. مطلب صرف رونے رلانے سے جنت نہیں ملے گی. نہیں، معرفت اس کی شرط ہے. ورنہ تو ہندو بھی روتا ہے. میں مسجد پڑھتا ہوں، ایک ہندو کے گھر کی مسجد پڑھتا ہوں. عیسائی بھی ماتم کرتے ہیں امام حسین کا. میں تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو اللہ کو، رسول کو نہ مانتا اور نبی کو خاتم نہ مانتا وہ جنت میں چلا جائے گا. میں تو دعویٰ نہیں کرتا. رونا اگر معیار ہے تو اس وقت جو ہے وہ ہر وہ انسان جس کا دل نرم ہوگا وہ حضرت علی اصغر کے مصائب سنے گا تو رو پڑے گا. وہ تو رونا اگر معیار ہے تو غیر مسلم بھی، میں خود کئی جگہ جاتا ہوں تو یہ معیار نہیں ہے. ہاں، رونا ہماری حق معرفت کے ساتھ، ہماری معرفت کے ساتھ، ہماری اطاعت کے ساتھ، جب ہمارے مصائب پہ کوئی گریہ کرے گا تو اس کے لیے جنت راضی.